جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے 11ویں جماعت کا اردو پیپر جو حل ہوا ہے وہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو اسی انداز کے ساتھ آپ پیپر حل کریں گے تو یقینی طور پر آپ 90 پلس نمبر حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، کسی بھی نظم کا آتا ہے تو آپ نے خلاصہ ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہوگا، یعنی دوسرے نمبر پر ہم تلخیص کریں گے۔ تو یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، آپ نے عبارت نہیں لکھنی، یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ نے صرف جواب لکھنا ہے، یعنی مناسب عنوانات 1 2 3 مطلب آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تلخیص شدہ عبارت آپ لکھیں گے۔ عبارت لکھنے کی ضرورت نہیں اور نیچے 2 لائنیں لگائیں گے۔ یہ دیکھیں بڑے خوب انداز کے ساتھ طالب علم نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 7 ہے، یعنی اس کے بعد ہم درخواست لکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں پیپر پریزنٹیشن دیکھیں، خوبصورت انداز کے ساتھ بچے نے لکھا ہوا ہے، تو یہ مارکر کے ساتھ لکھیں، بخدمت جناب، عنوان جناب علی۔ آگے بڑھیں تو یہ دیکھیں تاریخ بھی مارکر کے ساتھ آپ لکھیں، اور درخواست گزار وہ بھی مارکر کے ساتھ، تو جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ 2 لائنیں آپ نے لگانی ہیں۔ آگے بڑھیں، سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، سبق کا خلاصہ، یعنی ترتیب بھی یہی رکھنی ہے، آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، مصنف کا نام اور خلاصہ شروع۔ اور یہ دیکھیں جہاں پہ سبق کا خلاصہ ختم ہوتا ہے وہاں پر آپ نے 2 لائنیں لگانی ہیں۔ آگے مکالمہ، یہ دیکھیں سوال نمبر 6، ترتیب یہی، سوالات حل کرنے کی ترتیب یہی رکھنی ہے، دونوں طرف اچھے انداز کے ساتھ لائنیں لگی ہوں۔ یہ دیکھیں مکالمے میں یہ حوالہ جات بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی اچھے انداز کے ساتھ آپ نے ضرور لکھنا ہے، یعنی حوالہ جات کے ساتھ آپ لکھتے ہیں تو اچھے نمبر ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ شعر لکھا ہے اوپر، حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی شعر لکھا ہوا ہے، اور یہ جو کردار ہیں وہ بھی مارکر کے ساتھ لکھے ہیں۔ جہاں پہ مکالمہ ختم ہوتا ہے، مکالمہ اس کے اختتام پر مکالمے کے 2 لائنیں لگی ہوئی۔ سوال نمبر آگے 2 ہے جی، اس کا حصہ الف کیا ہوا ہے، نظم کے اشعار کی تشریح، نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور تشریح۔ تشریح کے آغاز میں شاعر کا ہلکا سا تعارف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ضروری ہے، تشریح جامع ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں بڑے اچھے انداز کے ساتھ، 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں، شعر درست ہونا چاہیے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو یہ تشریح ابھی نظم کی چل رہی ہے، تو یہاں پر بھی 2 اشعار جو حوالے کے طور پر، اور جہاں پہ تشریح مکمل ہوتی ہے 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 2، اسی کا حصہ بے ہے، غزل کے اشعار کی تشریح، 3 اشعار لکھے ہوئے، آپ نہ لکھیں۔ شعر نمبر 1 کی تشریح، ہلکا سا تعارف پیش کیا گیا ہے مومن خان مومن کا، تو یہ بھی جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، ہر شعر کی الگ تشریح آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ شعر نمبر 1 کی تشریح چل رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو یہ شعر نمبر 2 کی تشریح، شاعر کا نام 1 دفعہ لکھنا ہے، شاعر کا تعارف 1 دفعہ ہی صرف پہلے شعر میں آپ نے شامل کرنا ہے، ہر شعر کی الگ الگ تشریح آپ کریں گے۔ حوالہ جات ضروری ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، دونوں طرف لائنیں اسی طرح آپ نے لگانی ہیں۔ یہ شعر نمبر 2 کی تشریح چل رہی ہے، یہ جناب شعر نمبر 3 آ گیا، اس کی تشریح چل رہی ہے، تو پیارے بچوں اسی انداز کے ساتھ آپ جو ہے وہ لکھتے چلے جائیں گے۔ یہ دیکھیں تینوں اشعار کی تشریح مکمل ہوتی ہے تو نیچے 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس سوال نمبر 3، یعنی آخری ہمارے پاس سوال ہے، سیاق و سباق کے والے تشریح، اس کا سبق و عنوان، مصنف کا نام اور ماخذ لکھا ہوا ہے۔ آپ ماخذ لکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی، سیاق و سباق لکھیں گے۔ آگے تشریح ہے جی، تشریح میں اسی طرح سر سید کا ہلکا سا تعارفی خاکہ پیش کیا گیا ہے، اور تشریح آگے چل رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں عمدہ انداز کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے، حوالہ جات ضروری ہیں۔ یہ دیکھیں جی آخری صفحہ ہے، اور یہاں پر ہماری تشریح مکمل ہوتی ہے، نیچے 2 لائنیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو پیارے بچوں اس انداز کے ساتھ آپ پیپر کو حل کرتے ہیں تو یقینی طور پر 90 پلس نمبر جو ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں۔ کاٹ کر نہیں لکھنا، صاف ستھرا لکھنا ہے، اس کو ملوز خاطر رکھیں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔